وہ یہ بتانا چاہتا تھا آپ سب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ گورنمنٹ وقف امینڈمنٹ بل پاس کرنے جا رہی ہے۔ ہم سب کے پاس موبائل ہے، ہم سب کے پاس بڑے موبائل ہیں، بڑے بڑے تنظیمیں ہم سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ ہم اس بل کو ایک بار کوڈ کو اسکین کرنے کے بعد اس بل کو ریجیکٹ کریں، ہمیں یہ بل قبول نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک سروے آیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر 35 بلکہ 40 کروڑ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، آبادی ہے، لیکن سروے آیا ہے کہ اونلی 25 لاکھ نے اس کے خلاف اپنا احتجاج کیا ہے۔ 35 کروڑ میں 25 آپ موبائل کا کہاں یوز کر رہے ہیں؟ جہاں موبائل کا یوز اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے آپ وہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وقف بورڈ کی اہمیت کی طرف روشنی دلانا چاہتا ہوں، اور سلسلے عالیہ مداریہ سے منسلک حضرات جو جہاں مجھے سن رہے ہیں اور یہاں پر ہیں، ان کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ سرزمین دہلی پر میں نے سلسلے عالیہ مداریہ کی تحقیق کی، ریسرچ، اور الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اور کہیں گے انشاءاللہ، ہندوستان کی سرزمین میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے، کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں موجود نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرزمین دہلی پر جب میں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ سرزمین دہلی بھی حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے، ان کی نشانیوں سے سرسبز و شاداب ہے۔ سرزمین دہلی کے ایک کتاب لکھی گئی ہے 100 سال قبل۔ کتنے سال قبل؟ 100 سال قبل۔ مجھے امید ہے آپ وہ سماعت کر رہے ہیں، میں چیخنے والا اگر آپ میری بات کو سمجھ جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو اس جلسے میں آنے کا کچھ مقصد حاصل کر کے لے کے جائیں گے۔ سرزمین دہلی پر جہاں اس سرزمین پر جو اولیاء اکرام مدفون ہیں، جو مساجد بادشاہوں نے تعمیر کرائی تھی، جو مقابر بنائے گئے تھے، اس پر ایک کتاب 100 سال قبل لکھی گئی ہے جس کا نام ہے تاریخ دارالحکومت دہلی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ گنج میں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب، عاشقان گروہ سے منسوب حضرت لال شہباز قلندر، جن کا اصلی نام امان اللہ درویش ہے، آپ مدفون ہیں۔ آپ مدفون ہیں۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ 100 سال پرانی کتاب میں لکھا ہوا۔ میرے اندر جنون پیدا ہوا کہ کیا یہ مزار آج بھی موجود ہے؟ جگہ جگہ سے سلسلے عالیہ مداریہ کی نشانیوں کو، علامات کو، آثار کو، قبور کو، مزارات کو جب حضرت مداری نے جنگ آزادی کے لیے سب سے پہلے علم جہاد قائم کیا تھا، فرنگیوں نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا جو مقام سلسلے عالیہ مداریہ سے منسوب تھا۔ سبحان اللہ۔ 100 سال کے بعد جب میں نے تحقیق کی، تفتیش کی، جستجو کی، اور ایسے لوگ کرتے ہیں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر سلسلے عالیہ مداریہ کی واقعتاً آپ کو خدمت کرنی ہے، کسی بھی سلسلے کی آپ کو اگر خدمت کرنی ہے، تو اس سلسلے کے آثار، اس سلسلے کی نشانیاں، اس سلسلے کے راز کو محفوظ کرنا ہم پر لازم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری تکہلی ہے، ہماری سستی ہے، ہماری سست روی، ہم سست روی کا شکار ہیں۔ تو اس سرزمین پر میں گیا، دہلی کے اندر، پہاڑ کے اندر، وہ مزار شریف 100 سال پرانی کتاب کے اندر موجود ہے
کہ درگاہ قدم شریف کے پاس حضرت امان اللہ درویش المعروف لال شہباز قلندر کا مزار شریف مرجع خلائی ہے. لیکن 100 سال بعد جب پہاڑ گنج کے اس علاقے میں ہم پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ درگاہ شریف تقیہ مسجد کے نام سے مشہور و معروف ہے. اور آپ اس سرزمین پر، اس جگہ پر، اس مقام متبرک پر حضرت امان اللہ درویش لال شہباز قلندر کا جو مزار شریف موجود تھا زمین بوس کر دیا گیا ہے. زمین بوس کر دیا گیا ہے. رونے کا مقام ہے. جن بزرگوں نے تقیوں کو قائم کرنے کے بعد، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے، اس تقیے کے پاس کم از کم 10 تقیے موجود ہیں. یہ تقیے وہ ہوا کرتے تھے تو مداری بزرگ، مداری فقراء، مداری علماء ان کو قائم کر کے دین اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، دین اسلام کو کوچے کھایا کرتے تھے. آج اسلام کی دولت سے سرشار ہیں. یہ اسلام ہمیں نہیں ملا ہے، انہیں بزرگوں کے تحفے سے ملا. 100 سال بعد اس قبر کو مسمار کر کے زمین بوس کر دیا گیا ہے، اور وہ زمین وقف بورڈ کے قبضے میں تھی. میں نے وہاں پر استفسار کیا، وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا، پتہ کرنے پر، تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وقف بورڈ نے اس زمین پر ناجائز قبضہ کر کے، ان مزاروں کو مسمار کر کے، ان مزاروں کو زمین بوس کر کے، اس زمین کو، اس مقام متبرک کو ناجائز لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو آپ اندازہ لگائیں اگر یہی وقت گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے، وہ گورنمنٹ جو مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے بارے میں بدعا ہے، اچھا نہیں چاہتا، تو وہ کتنے مزاروں کو، کتنے یادگاروں کو، کتنی اسلامی عمارات کو تہس نہس کر دیتے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ اگر موبائل میں بارکوڈ اسکین کر کے اس بل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو آج بھی ہمارے مابین اہل علم موجود ہیں، ایجوکیٹڈ افراد موجود ہیں، آپ ان کو موبائل دیں اور اس بل کو ریجیکٹ کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.